وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 965، آیت نمبر 84 سے 95، سورہ ہود۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب سے غلط مقصد حیات پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 84۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھجوایا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی بندگی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور لیکن مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب تم سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور اے میری قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ سامعین کرام، شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھجوائے گئے۔ یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں، ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم ان تمام برائیوں میں مبتلا ہیں جو کہ گزشتہ اقوام میں موجود تھی، اور ان میں برائیوں کی جڑ جو ہے وہ شرک تھا۔
زندگی اپنی مرضی سے لوگ گزار رہے تھے، اپنے مرضی سے زندگی کے قوانین بنا لیے تھے انہوں نے، اور یہی بات ہم میں بھی پائی جاتی ہے کہ زندگی دیکھیں اس وقت جو ہماری زندگی ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے، نہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہیں۔ کامل بندگی کرنا، آج تو میں یہ سنتا ہوں بہت سے لوگوں سے کہ بھئی یہ بات تو بہت مشکل ہے، قلب کو پاک کر لینا، تزکیہ نفس کروا لینا، یا برائی کو چھوڑ کے برائی کو ٹوٹلی چھوڑ کے ٹوٹلی اچھائی کی طرف آ جانا، اللہ کو مقصود حیات بنا لینا، یہ آج کے میرے جو یعنی دائرہ کار میں لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ایسا کرنا تو بہت مشکل ہے۔ تو بہت سے لوگ آتے ہیں میرے مطلب پاس آتے ہیں اور کچھ عرصہ رہ کے واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں جس طرف بلا رہا ہوں تو وہ کام ان کو بہت مشکل لگتا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ سلام کہتے ہیں، ہم بھی سلام کہتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ ما انا علیکم بحفیظ، ہم تو کوئی نگران نہیں ہے کسی پہ کہ زبردستی منوائیں۔ بہرحال قوم مدین کا حال ہے یہی اخلاقی، یعنی دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ بندگی رب میں تمام مسائل کا حل ہے۔ اصل گناہ، اصل جرم کیا ہے کہ ان دعوا للہ ندا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا قرآن کی آیت ہے۔ اصل برائی یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اس کا شریک پیدا کرو، اور دیکھیں یہ شریک ہم قصدن عمدن ایسا نہیں کرتے، نہ ہم اپنے آپ کو مشرک کہتے ہیں، کوئی اگر کہے تو اس کا سر پھاڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور تسلیم ہی نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مجھ میں مشرکانہ صفات موجود ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنا احتساب تو کیجئے۔ کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ تمام صفات ہم میں موجود ہیں، افراد میں بھی اور تمام امت میں بھی۔ دیکھیں ہم تو اللہ کی بندگی کرتے نہیں ہیں، صاف دیکھیں یعنی ایک صاف بات ہے، صاف بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہوتے، آج اگر ہم مومن ہوتے تو آج ہم دنیا پر غالب ہوتے۔ آج مغلوب ہیں کیوں کہ ہم نے مومنانہ صفات ہم میں موجود نہیں ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم زبان کے مسلمان ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری دل و نگاہ میں تو دنیا ہے، بس ختم بات، دنیا دنیا اور دنیا۔ سارے آپ اپنے پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی ٹینشن کو دیکھ لیں، آپ اپنی توقعات کو دیکھ لیں، آپ اپنے منصوبے جو آپ بنا رکھے ہیں اپنے اس کو دیکھ لیں، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ساری کی ساری دنیا پر مشتمل ہے۔ بس بات ختم۔ اگر آخرت کی کوئی طلب ہے بھی، یا وہ رسمی تو یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، یا اللہ دوزخ سے بچا، یہ رسمی باتیں ہیں۔ حقیقت میں نہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں نمبر 1، اور نہ اللہ کے سامنے ہم سر جھکانا چاہتے ہیں۔ بات ختم ہوگی۔ آپ اپنا ٹھکانہ تو دیکھیں، آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، جنت تقوی والوں کے لیے، متقین، اور متقی مومن متقی ہوتا ہے، اور مومن کا مقصود اللہ ہوتا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس کا علی الاعلان وہ یہ کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے، قولاً نہیں، عملی طور پہ ہمارے شریک ہیں۔ خود سب سے بڑھ کے جو ہم جس معبود کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے، وہ ہمارا نفس ہے، مرضی۔ بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی مرضی ہے کہ شوہر سے کیسا سلوک کریں گے۔ یہ نہ اللہ کی مرضی ہو سکتی ہے، نہ رسول کی مرضی ہو سکتی ہے۔
اسی طرح میاں کا حال ہے اس کے. دیکھیں تو اپنے آپ کو تولیں بھائی. مرضی اصل تو دیکھیں، اصل تو جو جرم ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. تو انسان کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے. اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. یہاں سے اترو، دنیا میں جاؤ، وہاں میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ہدایت میں دوں گا. جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری وہ لوگ کامیاب ہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا یا جھٹلایا عمل سے، انکار کیا زبان سے یا عمل سے جھٹلایا. آج ہم اس دوسرے کیٹیگری میں آتے ہیں، جھٹلانے والے ہیں، تکذیب کرنے والے ہیں. زبان سے مانتے ہیں لیکن عمل سے نہیں مانتے. عمل میں تو ہماری دنیا ہے، سارے لوگوں کا رخ ظاہر کی طرف ہے. دنیا اور دنیا، چاہے وہ ایک ریڑھی بان ہو، چاہے وہ چھولے بیچنے والا ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے جو بھی ہو، سب اے ٹو زی، سب لوگوں کا رخ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ سوچیں تو تھوڑا سا. اسی طرح قوم شعیب تھی، اصحاب مدین تھے، اور ناپ تول میں بھی انہوں نے کمی کی. اور پیغمبر نے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ زمین پہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. نہیں، پہلی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو میں ڈرتا ہوں وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. یعنی میں ایسے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور آ گیا وہ عذاب، لیکن قوم کا تو یقین نہیں تھا. ابھی آپ دیکھیں یہ بات چیت جاری ہے. آگے جو ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی مناسب انداز سے یہ یعنی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جو جائز طریقے سے تمہاری بچت ہوتی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یہ مومن کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، تھوڑا نوٹ کر لیں. تمام دیکھیں، انسان تو مومن تھا، پھر خرابیاں آتی گئیں تو وہ کافر بھی بن گیا، مشرک بھی بن گیا، منافق بھی بن گیا دنیا داری کی وجہ سے. تو یہ قوم، میں نے آپ کو تفصیل تو نہیں بیان کی لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مدین جو تھی، مدین والے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور مدین یعنی مدیان ان کا نام تھا، مدیان. تو یہ ذرا غیر معروف تھے. بہرحال ان کی جو اولاد تھی وہ مدیانی قوم کہلائی، مدیانی قوم، جیسے کہ بنی اسرائیلی قوم یا اسماعیلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں قریش تھے. تو یہ وہ تھے، مومن تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایسے ہو گئے جیسے کہ ہم ہیں. اور ہم بھی کاروباری معاملات تو ہمارے صحیح نہیں ہیں، لوگوں کا ان کا حق پورا نہیں دیتے. جھوٹ بیل آج یعنی آپ اپنے اشتہارات کو دیکھیں، جھوٹ بول کے چیزیں بیچی جاتی ہیں. یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو کہتے ہیں یہ ملٹی نیشنل ہیں، یہ فارنر ہیں، وہ سب جھوٹ بول کے اپنی چیزیں بیچتی ہیں. اشتہار ہوگا اور اس میں جھوٹ نہیں ہوگا، امپاسبل. بہرحال تو پھر قوم نے کہا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. قوم نے کہا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں
ان سارے معبودوں کو جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے مال میں تصرف نہ کریں، انک لانت الحلیم الرشید، بس تم ہی ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گئے ہو کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ یہ مذاق انہوں نے کہا۔ خیر، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو پیغمبر نے کہا اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے اپنے یہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرا بس چلے، وما توفیقی الا باللہ، اور میری دعوت کا سارا انحصار اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے، علیہ توکلت و الیہ منیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ بہت اہم باتیں ہیں اس میں، سبق یعنی ہمارے لیے ہے کہ ایک تو یہ جو آیت نمبر 87 ہے، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، لیکن اس سے پہلے جو آیت تھی 86، وما انا علیکم بحفیظ، لیکن پیغمبر ہو یا نائبین پیغمبر ہو یا کوئی بھی داعی الی الحق ہو، اس کی ڈیوٹی صرف پہنچانے کی ہوتی ہے۔ ایک بات کھلے طور پہ نوٹ کر لیں، جو لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو ان کی بات کو نہیں مانتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو وہ لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ ایک بات یہاں نوٹ کر لیں، سارا معاملہ جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ جو ہے کامیابی یا ناکامی کا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اپنی رائے پر چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک آیت میں آپ کو اکثر پڑھ کے سناتا ہوں کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے یا جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ہدایت جو ہے، اصل میں یہ بات بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم ہیں جو ایک تو گمراہی کو ہم نے ہدایت سمجھ لیا ہے۔ آج کا مسلمان گمراہ ہے لیکن اس کو اپنے آپ کو ہدایت پہ سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہدایت کا مفہوم بھی نہیں جانتے۔ دین کیا ہے، کلمہ کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں، رسول کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اللہ کی بندگی کیوں ضروری ہے، ان تمام باتوں کا ہمارے پاس جواب صحیح نہیں ہے۔ عبادت کا مفہوم تو آپ کو پتہ ہے ہم نے محدود کر دیا عبادت۔ خیر، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ما انا علیکم بحفیظ، لوگ بعض اوقات یہاں بھی بیعتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کسی بندے کے ذریعے اور پھر بے غم ہو جاتے ہیں، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں بس پیر صاحب ہیں، شیخ ہیں ہمارے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کریں گے۔ نو، غلط ہے ایسا۔ پیر پیغمبر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو جو قبول نہیں کرتا، پیر پیغمبر اس کے کام نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا اور ان کی بیوی وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، لیکن فرعون کی بیوی جو مومنہ تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ تو دیکھیں، عمل، ایمان اور عمل، بس یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زمانہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی اور حق پہ قائم رہنے کی تلقین کرتے رہے. بہرحال تو جناب یہ ساری باتیں ہیں. اور اچھا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. قالوا یا شعیب، یہ میں نے ترجمہ تو پڑھ دیا آپ کو، لیکن یہ اب آیت در آیت میں مضمون بیان کرتا ہوں. یعنی قوم نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ دیکھو تم تو ایک بھلے آدمی تھے اور ہماری تم نیک اس لیے ہو کہ ہم باپ دادا کی جو ہم پیروی کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں، یا اپنے اموال میں اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں. نہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے، تمہارے کہنے پہ نہیں کر سکتے ہم. یعنی قوم نے اللہ کے حکم کے مطابق ایک اللہ کو معبود بنانے سے انکار کر دیا. مختصر میں آپ کو خلاصہ کرتا ہوں، اپنی مرضی. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی مرضی سے یہ سب کام کریں گے، تم ہم پہ اپنی یہ جو نیکیاں ہیں یہ مت جتاؤ. تو بہرحال پیغمبر نے کہا کہ یہ جو دوسری آیت ہے 88 نمبر کی، پیغمبر نے کہا کہ دیکھو میں تو ایک دلیل سے بات کر رہا ہوں، اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پہ ہوں، اور میں تو وہی تمہیں کہہ رہا ہوں جو میں جس پہ میں عمل پیرا ہوں. یعنی یہ نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے میں خود خلاف کر رہا ہوں، نہیں. پھر دوسری بات پیغمبر نے کی کہ بھئی میری غرض تو اصلاح ہے جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، اور میری توفیق، یعنی میں اپنے بس تک کوشش کروں گا کہ تمہیں ہدایت پہنچا دوں. باقی تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور میرا تمام بھروسہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میں نے رجوع کیا ہے. یہ آیت نمبر 88. اور وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی ایسا نہ ہو کہ تمہیں پہنچ جائے وہ عذاب جو کہ ان یصیبکم، کہ تمہیں پہنچ جائے مثل ما اصاب قوم نوح، جو قوم نوح پہ آیا، قوم ہود پہ آیا، قوم صالح پہ آیا. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ زیادہ فاصلے پہ نہیں ہے. تو میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم وہ عذاب سے بچ جاؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، عذاب استیصال. پہلے آتے تھے یہ عذاب، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. وہی جملہ تمام پیغمبروں کا مشترکہ، معافی مانگو اپنے غلطی کی، غلط طرز زندگی کی اور غلط مقصد حیات کی. اللہ سے معافی مانگو، پشیمانی کا اظہار کرو، اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو. ان ربی رحیم ودود، میرا رب جو ہے بہت رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے ودود، محبت کرتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تم جو باتیں کر رہے ہو ان میں سے بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو. وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، لَرَجَمْنَاكَ، ہم تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيز، اور تم ہم پر کوئی بھاری تو نہیں ہو. اب یہ دیکھیں قوم کی شقاوت قلبی، سخت دلی کا مظاہرہ دیکھیں
کہ وہ اپنے ناصح اپنے خیر خواہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ دھمکی جو ہے وہ انہوں نے دی کہ بھئی ایک تو تمہاری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اور یہی بات جو ہے آج بھی یہ قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے درس کو ایک بور پروگرام کہتے ہیں، بور پروگرام، میں سنتا ہوں بور پروگرام۔ پچھلے دنوں ایک درس میں دیکھ رہا تھا، 10 مہینے ہو گئے اس کو اپلوڈ کیے ہوئے، لیکن اس کا ایک کسی نے 0 ویورز ہے، 10 مہینے ہو گئے، کسی نے نہیں دیکھا وہ درس۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی تو ایک ہی بات ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ما نفقہ کثیرا مما تقول، اور واقعہ یہ ہے کہ میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ لوگوں کا تو ذہن ہے دنیا کا، اور میں تو آخرت کی بات کرتا ہوں، اللہ کی بات کرتا ہوں، تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ اپنا مقصود حیات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر نے کہا قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا تمہیں میری برادری کا اللہ سے زیادہ خوف ہے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اللہ تعالیٰ کو تو تم نے پس پش ڈال لیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب جو تم کر رہے ہو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اسے گھیرا ہوا ہے، سارے اعمال تمہارے نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم، پھر پیغمبر کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ انی عامل، میں اپنے طریقے پر زندگی گزاروں گا۔ سوف تعلمون، جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کو ذلت کا عذاب آتا ہے، ومن ہوا کاذب، اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا انی معکم رقیب، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یعنی پیغمبر نے آخری بات کہہ دی کہ بھئی ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین، او کما قال، کہ بھئی کافروں سے قل یا ایھا لا اعبد، تم جس کی بندگی کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، تو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے، وہی بات یہاں بھی پیغمبر کہہ رہے۔ اب انتظار کرو نتیجے کا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جب ہمارا حکم آ گیا، فیصلے کا وقت آ گیا، تو ہم نے نجات دے دی شعیب کو اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ اپنی جانب سے رحمت سے۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، مر گئے سارے، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ کبھی وہ تھے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے، کما بعدت سمود، جس طرح سمود پھینکے گئے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت میں کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین علیہ السلام نہیں، قوم مدین کی طرف میں نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم، اچھا چلیں تلاوت کر لیں۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔
وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما يعبد آباؤنا او ان نفعل فی أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے،
اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر خدا سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔